واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 303 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ہم تمہیں اس سے زیادہ حسین خطے میں لے جا رہے ہیں۔ بڑی لڑکی نے الناصر اور اس کے ایک ساتھی کو پہلو بپہلو بٹھا کر دونوں کے گرد اپنے بازو لپیٹ دیے اور بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ دوسری لڑکی نے الناصر کے دوسرے دو ساتھیوں کو اس طرح آمنے سامنے بٹھا کر اپنے بازو ان کے گرد ڈالے اور انہیں اپنی آنکھوں میں دیکھنے کو کہا۔ ناظرین، چاروں چھاپا ماروں کے کانوں بڑی لڑکی کی مترنم آواز داخل ہو رہی تھی، یہ تمہاری بھیشت ہے، ان پھولوں کے رنگ دیکھو، ان کی مہک سونگھو، ان میں جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، یہ تمہارا انعام ہے، تمہارے پاؤں تلے مخمل جیسی گھاس ہے، چشمے دیکھو ان کا شفاف پانی میٹھا ہے۔ لڑکی کی آواز جادو کی طرح ان چاروں کی عقل پر اور آنکھوں اور تمام حصوں پر غالب آتی جا رہی تھی۔ ناظرین، الناصر نے بعد میں حسن بن عبداللہ کو بیان دیا تھا، اس میں اس نے بتایا کہ لڑکیوں کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں پانی کے شفاف چشمے نظر آنے لگے، ان کے ریشم جیسے بال جو ان کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے کسی بڑے ہی دلکش پودے کی پھولدار بیلیں بن گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا جس کے حسن کو اور جس کے پھولوں کے رنگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں ریت اور مٹی کے لمبے لمبے ٹیلے نہیں تھے، ریگزار نہیں تھا، ہرے بھرے درخت اور پودے تھے اور نیچے مخمل جیسی گھاس کا فرش تھا۔ رنگ برنگے پرندے پھدک اور چہچہا رہے تھے اور وہ اس بہشت میں چلے جا رہے تھے۔ ناظرین، وہ چاروں مخمل جیسی جس گھاس پر چلے جا رہے تھے وہ در حقیقت ریت تھی، کہیں کہیں زمین سخت بھی تھی، اور وہ چاروں ایک گیت گنگناتے جا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں ان سے چند قدم پیچھے گھوڑوں پر جا رہی تھیں، ان کا رخ ترکمان کی طرف نہیں تھا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی اور جو ان چاروں چھاپا ماروں کی منزل تھی، بلکہ ان کا رخ اسیات کے قلعے کی طرف تھا جہاں حشیشین کا سردار شیخ سنان رہتا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، ان کا یہ احساس مردہ ہو چکا تھا کہ وہ جا نہیں رہے، انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے جاتی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، یہ باتیں چھاپا ماروں کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ناظرین، سورج غروب ہو چکا تھا، تم نے پانی میں انہیں حشیش کی جو مقدار پلائی ہے اس کا اثر کل شام تک رہے گا، بڑی لڑکی نے کہا، اور میں نے انہیں جو کھلایا ہے وہ تم نے دیکھا ہے، ان سے تم بے فکر ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ہم عصیات پہنچ جائیں گے۔ میں تو انہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی، چھوٹی لڑکی نے کہا، یہ تمہارا کمال ہے کہ تم نے ان پر قابو پا لیا اور ان پر یہ ظاہر کیا کہ ہم جنات ہیں، یہ مسلمان جنات کے وجود کو مانتے ہیں، یہ عقل کا کھیل تھا۔ بڑی لڑکی نے کہا، میں نے ان کی ذہنی حالت پر قبضہ کیا تھا، ان کے چہرے اور ان کی چال ڈھال دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجی ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ہمیں دیکھ کر یہ چاروں ڈر گئے ہیں، اگر ہم ڈر جاتی اور عورتوں کی طرح بزدلی کا مظاہرہ کرتی تو یہ چاروں ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتے جو تم ساری عمر نہ بھول سکتی۔ اس ویرانے میں کسی کو ہم جیسی لڑکیاں مل جائیں تو وہ انہیں بہنیں اور بیٹیاں نہیں سمجھا کرتا۔ میں نے ان کی جسمانی حالت دیکھی، پھر میں نے مسلمانوں کی یہ کمزوری سامنے رکھی کہ جنات کے معاملے میں یہ قوم توہم پرست ہے۔ میں نے اپنے آپ کو جن بنا لیا۔ اس جہنم میں ہم جیسی لڑکیوں کی موجودگی کو ان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی تھی، ہمیں وہ تصور سمجھ سکتے تھے یا جنات۔ میں نے ان سے جن انداز سے بات کی اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ ہم جنات ہیں۔ میں اس قوم کی جذباتی کمزوریوں سے واقف ہوں، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ذرا جلدی سیکھ لو۔ ہم نے امیر سیف الدین جیسے چالاک آدمی کو اپنے اشاروں پر نچا دیا ہے، یہ تو سپاہی ہیں، معلوم نہیں میں کیوں اس فن میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، میرا دل ساتھ نہیں دیتا، کوشش کرتی ہوں کہ تم جیسے کمالات دکھا سکوں، لیکن دل سے آواز آتی ہے کہ یہ فریب ہے، پھر تم ان مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہو گی۔ بڑی لڑکی نے کہا، تم پہلی بار باہر نکلی ہو، میں نے دیکھا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہوئی۔
ہوئی، تم صرف داشتہ بنی رہی، اس طرح تم صلیب کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی، تم اپنے جسم کو وقت سے بہت پہلے بوڑھا کروا لو گی اور یہ مرد تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان عمرا اور حکمرانوں کے لیے تفریح کا سامان بنے، ہمیں ایک جادو بن کر ان کی عقل پر غالب آنا ہے۔ ان چاروں فوجیوں میں تم نے توہم پرستی کی جو کمزوری دیکھی ہے وہ ہمارے صلیبی استادوں اور یہودیوں نے پیدا کی ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے انہیں کتنی جلدی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے ان چاروں سے ایک بات کہی تھی، یہ مجھے میرے استاد نے بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ انسان ایک لذت کی پیداوار ہے اور وہ ہمیشہ اس لذت کا خواہاں رہتا ہے، اس خواہش کو دبانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں لذت پرستی ابھاری جائے، کیونکہ یہی انسان کی وہ کمزوری ہے جو اسے تباہی تک پہنچاتی۔ تمہیں وہ رات یاد نہیں جب سیف الدین نے ہماری موجودگی میں اپنے ایک سالار سے کہا تھا کہ وہ اس پر غور کرنا چاہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی جائے؟ میں نے اسی رات اس کے دماغ سے یہ خیال نکال دیا تھا، اس یاد پہنچ لیں تو یہ استادی مجھ میں بھی پیدا کرو۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، مجھے اس کام سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، میں ان مسلمان حاکموں کا کھلونا بنی رہی ہوں، تم دامن بچا لیتی رہی، میں نہیں بچا سکی۔ کبھی کہیں بھاگ جانے کا ارادہ دل میں تڑپتا ہے مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور کوئی پناہ نہیں ملتی، سب کچھ سیکھ جاؤ گی۔ بڑی لڑکی نے کہا، تمہیں میرے ساتھ تربیت کے لیے ہی بھیجا گیا تھا، میں نے تمہاری کمزوریاں دیکھ لی ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، الناصر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جا رہا تھا، لڑکیوں نے گھوڑے ان سے آگے کر لیے تاکہ یہ چاروں راستے سے ہٹ نہ جائیں۔ وہ ایک آواز میں گیت گاتے جا رہے تھے، ریت، مٹی اور پتھر ان کے لیے گھاس بنے ہوئے تھے، انہیں کسی دوسری طرف روانہ کر دینا تھا۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، انہیں اسیات لے جا کر کیا کرو گی؟ اپنے پیر استاد شیخ سنان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی لڑکی نے کہا، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار یعنی کمانڈوز ہیں اور جاسوس بھی، مجھے خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک جاسوس پکڑ کر اس کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لو تو سمجھو کہ تم نے اس کی فوج کے 1000 سپاہی بیکار کر دیے ہیں۔ ایوبی نے اپنے چھاپہ ماروں اور جاسوسوں کو جو تربیت دے رکھی ہے، اس سے وہ اوس درجہ انسانوں سے بہت اوپر چلے گئے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے ان میں غیر معمولی پھرتی اور قوت برداشت ہوتی ہے اور ذہنی لحاظ سے یہ اپنے فرض کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ان چاروں نے جو شب خون مارے اور اس تھکن کے بعد صحرا میں جو مصیبت بھوک اور پیاس برداشت کی ہے وہ کوئی اور انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری فوج میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ ان چاروں کو میں شیخ سنان کے حوالے کروں گی، اس کے آدمی جو اس فن کے ماہر ہیں ان چاروں کے اسی جذبے اور جسمانی خوبیوں کو اپنی طرف منتقل کر لیں گے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی کئی کوشش ہو چکی ہیں مگر کامیاب ایک بھی نہیں ہوئی۔ ان چاروں کو حشیش اور استادی کے ذریعے ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے، یہ اس کے اپنے چھاپہ مار ہیں، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا صلاح الدین ایوبی پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا جس طرح سیف الدین، گمشتگین وغیرہ کو اپنے قبضے میں لیا گیا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، بڑی لڑکی نے جواب دیا، جو انسان لذت سے دستبردار ہو کر ایک مقدس مقصد کو دل میں بٹھائے اسے ہم جیسی حسین لڑکیاں اور سونے کے انبار راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ایوبی ایک بیوی کا قائل ہے، نور الدین زنگی میں بھی یہی خرابی تھی کہ سلطان ہو کر بھی اس نے گھر میں ایک ہی بیوی رکھی اور مرتے دم تک اس کا وفادار رہا۔ یہی خرابی صلاح الدین ایوبی میں ہے، کوشش کی جا چکی ہے، اس پتھر کو موم نہیں کیا جا سکا۔ فلسطین پر قبضہ برقرار رکھنے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ایوبی کو قتل کرا دیا جائے۔ مجھے ایسے آدمی اچھے لگتے ہیں جو ایک عورت کے وفادار رہتے ہیں۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، میں صلیب کی پرستار ہوں اور صلیب کا مقصد سمجھنے کے باوجود کبھی کبھی سوچا کرتی ہوں کہ میں کسی ایک آدمی کے دل میں اتر جاؤں اور وہ میرے جسم اور میری روح کا حصہ بن جائے۔ جذبات سے نکلو،
تو بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ کر کہا، اپنے اس عظیم مقصد کو سامنے رکھو جو تمہیں صلیب نے دیا ہے، اپنے حلف کو یاد کرو جو تم نے صلیب ہاتھ میں لے کر اٹھایا تھا۔ میں جانتی ہوں تم جوان ہو اور جذبات پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا، لیکن صلیب ہم سے یہ قربانی مانگ رہی ہے۔ ناظرین، پراسرار قافلہ چلتا رہا۔ الناصر اور اس کے ساتھی لڑکیوں کے گھوڑوں کے پیچھے پیچھے گاتے گنگناتے اور قہقے لگاتے جا رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی ان کی منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ لڑکیاں کون تھیں؟ یہ اسی قبیل کی لڑکیاں تھیں جن کے متعدد قصے آپ پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ صلیبی اور یہودی غیر معمولی طور پر حسین اور دلکش بچیوں کو استادوں کے حوالے کر کے انہیں خصوصی تربیت دیتے تھے، انہیں ذہنی تخریب کاری، کردار کشی اور اپنے دشمن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے ڈھنگ سکھاتے تھے، انہیں سراپا لذت بنا دیا جاتا تھا۔ لڑکپن میں انہیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اپنے دشمن کی سوچوں پر کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے۔ ان لڑکیوں میں شوخی اور بے حیائی پیدا کی جاتی تھی، انہیں جذبات سے عاری کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہودی چونکہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنی بچیاں صلیبیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ صلیبی اپنی لڑکیوں کو بھی استعمال کرتے تھے اور ان علاقوں میں جن پر ان کا قبضہ تھا مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کرتے اور کوئی خوبصورت بچی مل جائے تو اسے اٹھا لے جاتے تھے، اسے اپنے مقاصد کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ یہ دو لڑکیاں کچھ عرصے پہلے تحفے کے طور پر صلیبیوں نے والی موصل سیف الدین کو بھیجی تھی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سیف الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن تھا۔ ناظرین، ان دونوں لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، ایک تو جاسوسی کرتی رہیں اور دوسرا یہ کہ سیف الدین کو کبھی یہ نہ سوچنے دیں کہ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے خلاف جو مسلمان امراء متحد ہو گئے تھے انہیں اندر سے ایک دوسرے کے خلاف رکھا جائے۔ یہ کام صرف ان دو لڑکیوں کے ہی ذمے نہیں تھا، وہاں صلیبیوں کی پوری مشینری در پردہ کام کر رہی تھی۔ ناظرین، انہوں نے ایک مسلمانوں کا ایمان خرید لیا تھا، یہ مسلمان ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ ناظرین، سیف الدین اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ بن کر ترکمان کے مقام پر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے گیا تو بادشاہوں کے دستور کے مطابق اپنے حرم کی چیدہ چیدہ لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھی میدان جنگ میں ساتھ لے گیا۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ گئیں، انہیں وہ مسلمان اور معصوم سمجھتا تھا، مگر بڑی لڑکی اس کے اعصاب پر آسیب کی طرح غالب آ گئی تھی۔ حرم کی باقی لڑکیوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ ناظرین، سیف الدین نے جنگل میں منگل بنا لیا۔ ناظرین، وہاں آندھی آئی جس کی آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اس آندھی میں فوزی نام کی ایک لڑکی اپنے بھائی کی لاش گھوڑے پر ڈالے سلطان ایوبی تک پہنچی اور اسے بتایا کہ 3 اتحادی افواج اس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے تیزی سے حرکت کی اور سیف الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ سیف الدین کا لشکر بے خبری میں مارا گیا۔ وہاں مارکا جو لڑا گیا وہ یک طرفہ تھا، میدان جنگ سلطان ایوبی کے ہاتھ تھا۔ سیف الدین اتحادی افواج کی کمان نہ سنبھال سکا، صاف نظر آنے لگا کہ وہ بھاگ جائے گا۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، وہ اکیلی نہیں تھیں۔ صلیبیوں کے چند ایک مسلمان ایجنٹ سیف الدین کی فوج میں اچھے عہدوں پر تھے، لڑکیوں کا ان کے ساتھ رابطہ تھا، لڑکیاں انہیں اطلاعیں اور خبریں دیتی تھیں اور وہ انہیں صلیبیوں تک پہنچا دیتے تھے۔ ناظرین، انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اتحادیوں کے سامنے پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ صلیبیوں کی یہ لڑکیاں بہت قیمتی تھی۔ سیف الدین میدان جنگ میں بھاگا دوڑا پھر رہا تھا، حرم کی لڑکیاں اس کی رہائش گاہ میں ایک خیمے میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں الگ کھڑی تھیں۔ ناظرین، ان کے آدمی آ گئے، انہیں 2 گھوڑے دیے، گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ پانی کے 4 چھوٹے مشکیزے اور 2-3 تھیلوں میں کھانے کا سامان باندھ دیا، خنجر بھی دیے، لیکن ان کا نہایت کارگر ہتھیار حشیش تھی اور اسی قسم کا ایک اور نشہ جس کا
کوئی ذائقہ نہیں تھا۔ ناظرین، کسی کو دھوکے میں پلایا جاتا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پانی یا شربت میں اسے کچھ اور پلا دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں نشہ آور اشیاء انہیں اس لیے ساتھ باندھ دی گئی تھی کہ انہیں کسی مرد کے ساتھ بغیر سفر کرنا تھا۔ راستے میں اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں تو اسے دھوکے میں یہ نشہ پلا کر بیکار کرنا تھا۔ ناظرین، رات کے وقت جب میدان جنگ میں کشت و خون ہو رہا تھا، یہ دونوں لڑکیوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر دو آدمی ساتھ گئے۔ ترکمان سے بہت دور تک یہ آدمی ساتھ رہے، پھر لڑکیوں کو راستہ سمجھا کر واپس آ گئے۔ لڑکیوں کی منزل اسیات کا قلعہ تھا۔ بڑی لڑکی ذہین، تجربہ کار اور دلیر تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ صبح تک وہ سرسبز علاقے سے دور نکل گئی تھی اور اس علاقے میں داخل ہو گئی جو اس خطے کا جہنم تھا۔ ناظرین، لڑکیوں کو معلوم تھا کہ اس مقام پر آ کر خشک پاٹ کے اندر اندر جاتا ہے۔ علاقہ ڈراؤنا تھا اور تنور کی طرح گرم تھا۔ سورج سر پر آیا تو انہیں چٹان نظر آئی جو نیچے سے اندر کو گئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے نیچے رک گئیں۔ کھانا کھا کر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اتنے میں انہیں الناصر اور اس کے 3 ساتھی آتے دکھائی دیے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 304 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔